خیام ہوش میں آیا اور جلال شاہ کی جانب رخ کر کے بولا، ایک دن میرا بیٹا سانپ کی صورت گھر میں گھوم رہا تھا۔ یہ گھر ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے۔ مزمل اعظم کالے علم کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے علم سے بہت سے جنوں کو اپنا تابع کر رکھا تھا۔ اس نے ہمیں بھی اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، لیکن جس کی تباہی کا حکم ملے تو ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ پھر مزمل اعظم مر گئے اور سب جنات آزاد ہو گئے، ہم بھی آزاد ہو گئے، اب ہم کسی کے تابع نہیں تھے۔ پھر ادھر مزمل اعظم کا بیٹا مدثر اعظم رہنے آیا، ہم نے اس کو بھی یہاں نہیں رہنے دیا۔ یہ گھر ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے ایسے ہی نہیں حاصل کیا یہ گھر، ہم جنات سے قربانیاں لی گئیں تب جا کر ادھر رہے ہم۔ پھر اچانک مدثر اعظم گھر بیچ کر چلا گیا۔ ہم صرف خیام اور اس کے بچوں کو ڈرا کر بھگانا چاہتے تھے، اس لیے چھوٹے موٹے نقصان کرتے تاکہ یہ لوگ گھر چھوڑ دیں، لیکن یہ نہیں گئے، الٹا ہمارے گھر میں نمازیں شروع کر دیں۔ اس دن میرا بیٹا سانپ کی صورت خیام کی بیوی کے سامنے آیا تاکہ وہ نماز نہ پڑھے اور یہ لوگ گھر چھوڑ دیں، لیکن الٹا یہ لوگ ہمارے گھر میں قرآن پڑھنا شروع ہو گئے اور میرے بیٹے یرشب کو مار دیا، اور اس پر ستم یہ کہ اسد نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میرے سب خاندان والوں نے خیام کی بیٹی مہین کے جسم میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ان سب کو مزید تکلیف دینا شروع کر دی۔ اشتر شدوس سب کچھ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ یہ کیوں لایا تھا عابد حسین کو؟ اس نے ہمارے کئی لوگ مار دیے، بند باندھ کر، گرہ لگا کر۔ گھر بھی ہمارا اور لوگ بھی ہمارے مارے ان لوگوں نے۔ ایک عجیب کھردری آواز خیام کے اندر سے نکلی جو اشتر شدوس کی آواز سے اکثر مختلف تھی۔ یہ اشتر شدوس کی بیوی زلزلالہ تھی جو خیام کے وجود کا سہارا لے کر جلال شاہ سے مخاطب تھی۔ یہ ہمارا قیدی ہے، اس کی بیٹی کو جب مار دیں گے تب ہمارا بدلہ پورا ہوگا۔ وہ آواز تیز ہو چکی تھی، تمہارا بیٹا غلط فہمی میں مارا گیا، تم نے غضنفر کا بچہ کیوں مارا؟ جلال شاہ نے غصے سے پوچھا۔ میرا بچہ مار دیا، غضنفر رونے لگا۔